نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اچھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سابقہ انبیاء کے معجزات سے زیادہ بھی ہیں ٹھیک اور ان سے زیادہ حیران کن بھی ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، تو جناب چشمے جاری ہی اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ معجزہ دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے کہا پانی ہے آپ کے پاس؟ کہا حضور پانی تو ختم ہو گیا۔ کہا کچھ پانی؟ تو کہا حضور پیالے میں ہے۔ کہا لے آؤ۔ آپ نے اس میں انگلیاں داخل فرمائی تو انگلیوں سے پانی گویا کہ نہریں جاری ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے انگلیوں سے اور جسم سے پانی کا کیا تصور ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی۔ سرکار علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ سرکار لعاب لگاتے تھے تو جناب اس کی جو ہے کہ وہ آنکھیں لوٹ آتی تھی۔ ایسی بے شمار چیزیں آپ کے معجزات کے اندر موجود ہیں۔ واقعہ معراج یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ تو اب دیکھیں نا، سابقہ انبیاء کو جو معجزات ملے یہ تو ملے ہی حضور کے طفیل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی تک ہوتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ آپ کی بظاہر بعثت سے پہلے کے ہیں اور پھر آپ کی بعد بھی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک یہ اولیاء کاملین ہو۔ یہ جتنے اولیاء کاملین جو مزارات میں آرام فرما رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ حضور کے معجزات میں سے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء ربانیین یہ کون ہیں؟ یہ حضور کے معجزات میں سے ہیں۔ جنہوں نے دین کو روشن کیا اور دین کے وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین کو تقویت پہنچائی، یہ کون ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ مختلف پہلو میں قیامت تک گویا کہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفصیل جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش فرمایا کہ اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہ جو اتنے معجزات حضور کو عطا فرمائے تو کون سا ایسا معجزہ، مثال کے طور پر جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سورج حضور علیہ السلام نے لوٹایا، یقیناً معراج کی رات جب حضور علیہ السلام گئے اور آپ نے واپس آ کر جو دلیل فرمائی کہ جناب سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ آ جائے گا، تو تقریباً سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو تحوی کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب سورج ابھی ایک تو سورج ڈوبا ہوا نکالا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیبر میں، اس رات میں جو عصر کی نماز حضرت مولا علی کی قضا ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو سورج نکل آیا۔ یہ امام طحاوی نثار میں لکھتے ہیں کہ جب وہ قافلہ نہیں آیا اور سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو صحابہ میں ایک بے چینی پیدا ہوئی، تو الفاظ موجود ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتأخرت ساعتن، حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا سورج کی طرف، سورج رک گیا، ایک ساعت کے لیے قافلہ آ گیا اور سورج ڈوب گیا۔ یہ امر کا لفظ گویا کہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا ہے قبلہ، یہ سارے معجزات ہیں لیکن یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جس برتری پر ہے، تو یہ آپ کی اس عظمت کے مقابلے پر اگر بیان کیا جائے تو مقابلے کے لیے بیان کرنے کے اور معجزات، یہ تو وہ معجزات ہے کہ چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا تو کیا کرتا، سورج لوٹتا نہیں تو کیا کرتا، کنکریاں کلمہ نہ پڑتی تو کیا کرتی، یہ تو تابع کی چیزیں ہیں ساری۔ لیکن جو حضور کے شایان شان معجزہ ہے اس کو علماء نے دو قسم بیان کیا، ایک تو قرآن مجید برہان رشید، ایک معراج کی شب میں جا کر اپنے رب کا دیدار کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب